صدیوں پہلے ایک سرزمین تھی علم، فلسفے اور فن کی، جہاں خیالات الفاظ بنتے اور الفاظ جذبات کو جکڑ لیتے۔ یہ وہ وقت تھا جب تھیٹر صرف تماشا نہیں، ایک آئینہ تھا، انسان کے ضمیر کا، اس کی تقدیر کا اور اس کے انجام کا۔ اور اسی عہد میں ایک نام ابھرا جو آج بھی یونانی المیہ کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس نے خاموش سٹیج کو گونجدار مکالموں سے زندہ کیا، جس نے دیوتاؤں کے فیصلوں کو انسانوں کے دکھوں سے جوڑا۔ وہ تھا ایسکائلس، ایسا مصنف جس نے ٹریجڈی کو ایک نئی روح بخشی، جس کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں انصاف، قسمت، قربانی اور انسانیت کی گہرائیوں میں۔ آئیے وقت کی دھول ہٹا کر ایسکائلس کی دنیا میں قدم رکھیں، جہاں ہر مکالمہ ایک زخم ہے اور ہر زخم ایک کہانی۔ ایتھنز میں ایک نوجوان ایک انگور کے باغ میں ملازم تھا۔ ایک رات اس کے خواب میں یونان کا دیوتا زرخیزی و شراب اور گانے اور ڈرامے کا سرپرست ڈیونیسس آیا۔ اس نے حکم دیا کہ انگوروں کے باغ کی ملازمت چھوڑ کر وہ ڈرامہ نگاری شروع کرے۔ دوسرے دن صبح اس نوجوان نے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے اور المیہ نگاری کو حقیقی معنوں میں ایک فن بنا دیا۔ اس نوجوان کا نام ایسکائلس تھا۔ اسے اہل یونان پیغمبرانہ صفات کا المیہ نگار تسلیم کرتے تھے۔ ایسکائلس تقریباً 525 قبل مسیح میں پیدا ہوا، ایک چھوٹے سے قصبے الیوسس میں، جو ایتھنز کے شمال مغرب میں تقریباً 27 کلومیٹر دور مغربی اٹیکا کی زرخیز وادیوں میں واقع تھا۔ اگرچہ وہ یونان کے کلاسیکل عہد کے المیہ نگاروں میں مقبول نام ہے، مگر پیریکلیس سے قربت کی وجہ سے پہلے سوفکلیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ فارسی جنگوں نے ایسکائلس کی زندگی اور کیریئر میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 490 قبل مسیح میں ایسکائلس اور اس کا بھائی سینگیریس میراتھن کی جنگ میں فارس کے دائرہ اول کی حملہ آور فوج کے خلاف ایتھنز کے دفاع کے لیے لڑا، جس میں ایتھنز فتح یاب ہوا اور فتح کا جشن یونان کے تمام شہروں میں منایا گیا۔ ایک فارسی بحری جہاز کو ساحل سے پیچھے ہٹنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے سینگیریس مارا گیا، جسے اس کے ہم وطنوں نے ایک ہیرو کے طور پر سراہا۔ 480 قبل مسیح میں ایسکائلس اپنے چھوٹے بھائی ایمینیاس کے ساتھ مل کر سلامس کی جنگ میں زرکسیز اول کی حملہ آور فوج کے خلاف دوبارہ فوجی خدمت میں بلایا گیا۔ ایسکائلس 479 قبل مسیح میں پلاٹیا کی جنگ میں بھی لڑا تھا۔ ایسکائلس آخری بار سسلی واپس آیا۔ اس نے شہر کا دورہ کیا، جہاں اس کی موت 456 یا 455 قبل مسیح میں ہوئی۔ روایت کے مطابق اس کی موت سر پر ایک کچھوا لگنے کی وجہ سے ہوئی، جسے ایک عقاب نے دوران پرواز نیچے گرایا تھا، جو ایسکائلس کے سر کو ایک چٹان سمجھ بیٹھا تھا، جو کچھوے کے خول کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے موزوں تھی۔ ڈیونیسس کے حکم کے مطابق اس نے 25 سال کی عمر میں ڈرامہ نویسی کا آغاز کیا اور تقریباً 90 ڈرامے لکھے، جن میں صرف 7 زمانے کی دست برد سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے جس ڈرامے کو عید ڈیونیسیا پر پہلی بار انعام ملا وہ پرشین تھا۔ اسے 472 قبل مسیح میں یہ پہلا انعام ملا تھا، جبکہ 462 قبل مسیح تک وہ کوئی انعام بھی نہ لے سکا۔ پھر جب اس کی شہرت سارے یونان میں پھیلی تو ایتھنز کی تمام ہمسایہ ریاستوں میں اس کے فن کی قدر کی گئی۔ انہی دنوں وہ سسلی میں سیراکیوس کے بادشاہ ہیرون کے دربار میں گیا۔ شاید بادشاہ نے خود اسے مدعو کیا تھا۔ ہیرون نے کوہ ایتا کے دامن میں ایک نیا شہر آباد کیا تھا۔ اس حوالے سے ایسکائلس نے ایک ڈرامہ بھی لکھا تھا۔ سیراکیوس میں کچھ عرصہ گزار کر وہ ایتھنز واپس لوٹ آیا۔
یونانی ڈرامے کی بنیاد مذہبی تہواروں میں دیوتاؤں کے لیے رکھی گئی تھی، خاص طور پر ڈیونیسس کے، جو شراب کا دیوتا تھا۔ اسکائلس کی زندگی کے دوران ڈرامائی مقابلے سٹی ڈاونیسیا کا حصہ بن گئے، جو موسم بہار میں منعقد ہوتے تھے۔ میلے کا آغاز ایک جلوس کے ساتھ ہوتا، جس کے بعد لڑکوں کے مقابلے میں ریتھیرامس گانا شروع ہوتا، اور یہ سب ڈرامائی مقابلوں کے ایک جوڑے پر اختتام پذیر ہوتا۔ پہلے مقابلے میں اسکائلس نے حصہ لیا ہوگا، جس میں 3 ڈرامہ نگار شامل ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے 3 سانحات یا ٹریجڈی اور ایک طنزیہ ڈرامہ پیش کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مقابلہ ہوا جس میں 5 مزاحیہ ڈرامہ نگار شامل تھے، اور دونوں مقابلوں کے فاتحین کا انتخاب ججوں کے ایک پینل نے کیا۔ اسکائلس نے ان میں سے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا، اور مختلف قدیم ذرائع 70 سے 90 کے درمیان ڈرامے اس سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے مشہور ڈرامے یہ ہیں: اگامینن، دا لائبیشن بیریئرز، دا یومینائڈز۔ یہ تینوں مل کر کے مشہور 3 حصوں پر مشتمل ٹریجڈی آسٹریا کہلاتی ہے۔ دا پرشینز، یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے جس میں فارس کی جنگ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پرومیتھیس باؤنڈ، یہ ایک اور مشہور ڈرامہ جو انسانیت کے لیے قربانی اور سزا کے موضوعات پر مبنی ہے۔ اسکائلس کے تمام موجودہ المیوں کو سٹی ڈاونیسیا میں پہلا انعام حاصل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔